1912 میں جب ٹائٹینک جہاز اپنے سفر پر روانہ ہوا تو اس وقت جہاز کے بزنس کلاس کا ٹکٹ 870 پاؤنڈ تھا اور اس وقت ایک عام مزدور کی تنخواہ 20 پاؤنڈ تھی۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ امیر اور غریب کے شوق، پسند ناپسند، رہن سہن، غمی خوشی، تہوار منانے، رسموں کو پورا کرنے اور زندگی انجوائے کرنے کے طریقوں میں نمایاں فرق پایا جاتا ہے۔ فادرز ڈے کے موقع پر ٹائٹینک جہاز کے ملبے کو دیکھنے کے لیے ٹائٹن سبمرسیبل میں شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سمندر کی تہہ میں گئے تو یہ ان کی زندگی کو انجوائے کرنے کا ذاتی عمل ہے۔ اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ٹائٹن نے اتوار 18 جون کو مقامی وقت کے مطابق صبح 8 بجے کے قریب 12,500 فٹ کی گہرائی میں ٹائٹینک کے ملبے کی طرف سمندر میں اپنے 2 گھنٹے کے سفر کا آغاز کیا۔ 1 hour 45 منٹس کے بعد سب کا اپنی مدر شپ سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد ٹائٹن اپنے طے شدہ وقت جو کہ دوپہر کے 3 بجے کا تھا سمندر کی سطح پر واپس آنے میں ناکام رہا۔ شام 5:40 پر امریکی کوسٹ گارڈ کو سب کے مسنگ ہو جانے کی اطلاع دی گئی۔ امریکہ اور کینیڈا کے بحری جہازوں اور طیاروں نے اگلے دن یعنی پیر 19 جون کو باضابطہ طور پر اپنی سرچ شروع کر دی۔ سونو بوائز جو سمندر میں تقریباً 13,000 فٹ کی گہرائی میں آوازوں کی انویسٹیگیشن کرنے کی صلاحیت رکھنے والا اپریٹس ہے، اسے اٹلانٹک اوشن میں پھینکا گیا تاکہ گمشدہ ویسل کا کوئی ٹریس حاصل کیا جا سکے۔ منگل 20 جون کو تفصیلات سامنے آئیں کہ اس ویسل میں کون 5 لوگ سوار تھے۔ فرانس نے گہرے سمندر میں غوطہ خوری کرنے والے جہاز سے لیس بحری جہاز اٹلانٹے کو سرچ ایریا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اوشن گیٹ ایکسپیڈیشنز کمپنی نے ویسل کی تلاش کی عجلت کے بارے میں انفارمیشن پرووائڈ کی، جس میں کہا گیا تھا کہ ٹائٹن کو ہنگامی صورتحال کی صورت میں 96 آورز کی آکسیجن کی فراہمی ہوتی ہے۔ تاہم امیدیں اس وقت پیدا ہوئیں جب یہ رپورٹ سامنے آئی کہ کئی گھنٹوں کے بعد پانی کے نیچے آوازیں آئی ہیں۔ امریکی ذرائع ابلاغ کی ان خبروں کی رپورٹنگ شروع کرنے کے باوجود کوئی آفیشیل اعلان نہیں کیا گیا۔ یو ایس کوسٹ گارڈ نے بدھ 21 جون کو تصدیق کی کہ کینیڈا کے ایک P-3 طیارے نے 30 منٹ کے وقفوں پر پانی کے اندر بینگنگ کی آوازوں کا پتہ لگایا، لیکن مزید کہا گیا کہ اس کے نتیجے میں تلاش کی تمام کوششوں کا کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکلا۔ امریکی کوسٹ گارڈ، یو ایس نیوی، کینیڈین کوسٹ گارڈ اور اوشن گیٹ ایکسپیڈیشنز نے تلاشی کی کارروائیوں کی نگرانی کے لیے ایک متحد کمانڈ قائم کی۔ حکام کے اندازے کے مطابق اسی رات برطانیہ کے وقت کے مطابق تقریباً 12 بجے سب میں آکسیجن کی فراہمی ختم ہو جانی تھی۔ 5 دن کی تلاش کے بعد ٹائٹن کے کچھ بڑے ٹکڑے ٹائٹینک کے ڈبری کے قریب سے ملے، جس کی وجہ سے ان 5 افراد کو جو اس سبمرسیبل میں سوار تھے مردہ ڈکلیئر کر دیا گیا۔ امریکی کوسٹ گارڈ نے کہا کہ گہرے سمندر میں چلنے والی روبوٹ کارز ROV سمندر کی تہہ کو چھان رہی ہے۔ گہرے سمندر کے ROV جسے کینیڈا کے جہاز ہورائزن آرکیٹیکٹ کے ذریعے لہروں کے نیچے بھیجا گیا، اس نے جمعرات کی صبح ابتدائی دریافت اس وقت کی جب اس نے آبدوز کے سرے سے ٹیل کون کو دیکھا۔ یہ ٹائٹینک کے ملبے کی کمان سے تقریباً 1600 فٹ کے فاصلے پر پایا گیا تھا۔
ریئر ایڈمرل جان ماؤگر نے بوسٹن ہاربر میں ایک نیوز کانفرنس کو بتایا کہ اس کے بعد ROV نے علاقے کی تلاش جاری رکھی اور مزید ملبہ ملا، جس میں پریشر حل کا اگلا سرا اور بعد میں دوسرا سرا بھی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماہرین کی مشاورت سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ ملبہ پریشر چیمبر کے تباہ کن ملبے سے مطابقت رکھتا ہے۔ اس ڈسکوری کے بعد آفیشلز کی طرف سے فوری طور پر آبدوز میں سوار لوگوں کے اہل خانہ کو مطلع کیا گیا اور ان سے گہری ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا گیا۔ عہدیداروں نے کہا کہ ROVs علاقے کی سرچ جاری رکھیں گے تاکہ مکمل طور پر نقشہ تیار کیا جا سکے کہ وہاں کیا ہوا، لیکن انہوں نے مرنے والوں کی ڈیڈ باڈیز کی بازیابی کے امکانات پر متوجہ ہونے سے انکار کر دیا۔ ایک نیوز کانفرنس میں ماہرین نے بتایا کہ انہوں نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی جس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ ویسل ٹائٹینک کے ملبے سے ٹکرا گیا تھا یا اس کے اوپر گرا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ڈبری فیلڈ سے پتہ چلتا ہے کہ تباہی ٹائٹینک سے دور واٹر کالم میں پیش آئی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ کیسے، کیوں اور کب ہوا، ان تمام اہم سوالوں کے بارے میں ہم زیادہ سے زیادہ معلومات اکٹھا کریں گے، جبکہ حکومت آپس میں میٹنگز کر رہی ہیں اور اس پر تبادلہ خیال کر رہی ہے۔ یہ ٹریجڈی سمندر کے ایک انتہائی ریموٹ یعنی دور دراز حصے میں ہوئی ہے، لہٰذا اس پر کام کرنا ایک پیچیدہ معاملہ ہے، لیکن انہیں یقین ہے کہ ان سوالات کے جوابات ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اس بدقسمت ویسلز میں سوار 5 بلینئرز، جن میں شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان کے علاوہ ہامش ہارڈنگ بھی شامل تھے۔ وہ ہارڈنگ ایکشن ایویشن نامی کمپنی کے چیئرمین تھے اور یہ کمپنی بین الاقوامی کارپوریشنز، سربراہان مملکت، تفریحی اور کھیلوں کی صنعتوں سے وابستہ لوگوں کو طیارے فروخت کرتی ہے۔ ہارڈنگ گزشتہ جون میں جیف بیزوس کے بلو اوریجن اسپیس شپ مشن پر جانے والے 6 افراد میں سے ایک تھے جو اسپیس پر گئے تھے۔ اس کے علاوہ اس ویسل میں پال ہینری نارجلیٹ بھی سوار تھے، جو اوشن گیٹ ویب سائٹ کے مطابق ٹائٹینک کے ایکسپرٹ کے طور پر جانے جاتے تھے۔ کمپنی کے مطابق انہوں نے 6 ایکسپیڈیشنز کی قیادت کی اور انہیں ٹائٹینک کا عظیم ترین ایکسپلورر کہا گیا۔ اس ویسل کے پائلٹ اسٹاکٹن رش تھے، جو کہ اوشن گیٹ کمپنی کے CEO اور مہم چلانے والی کمپنی کے CEO بھی تھے۔ رش نے 1984 میں پرنسٹن یونیورسٹی سے ایرو اسپیس انجینئرنگ میں بیچلرز کی ڈگری حاصل کی اور 1989 میں برکلے اسکول آف بزنس سے MA کیا۔ کمپنی کے مطابق 2009 میں رش نے اوشن گیٹ کی بنیاد رکھی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس میں 2 پاکستانی بھی سوار تھے، جو کہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے بلینئر شہزادہ داؤد اور ان کا بیٹا سلیمان داؤد بھی تھے۔ شہزادہ داؤد کی عمر 48 سال تھی۔ وہ کراچی میں واقع ایک سرمایہ کاری اور ہولڈنگ کمپنی داؤد ہرکولس کے وائس چیئرمین تھے۔ داؤد اپنی بیوی اور 2 بچوں سلیمان اور بیٹی الینا کے ساتھ UK کے رہائشی تھے۔ ان کا بیٹا سلیمان داؤد، جس کی عمر 19 سال تھی، سائنس فکشن کا پرستار تھا اور اسے روبک کیوبز حل کرنے اور والی بال کھیلنے کا بھی شوق تھا۔ ٹائٹن سبمرسیبل کی یہ ٹریجڈی ہمیں گہرے سمندر کو ایکسپلور کرنے کے خطرات کی یاد دہانی کراتی ہے۔ سمندر وسیع اور ناقابل معافی ہے،
اور اس کی گہرائیوں میں جدید ترین ٹیکنالوجی بھی ناکام ہو سکتی ہے۔ یہ واقعہ ان تمام لوگوں کے لیے وارننگ ہے جو گہرے سمندر میں ایکسپلوریشن کا شوق رکھتے ہیں۔ انہیں حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ضروری ہے۔ ٹائٹن ابدوز کے تمام متاثرین کے اہل خانہ اور دوست ہمارے خیالات اور دعاؤں میں شامل ہیں، لیکن ہم مسلمان ہونے کے ناطے اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ موت جہاں لکھی ہو وہیں آتی ہے، چاہے وہ سمندر کی اتاہ گہرائیاں ہی کیوں نہ ہو۔ اگر موت وہاں لکھی ہے تو آپ 15 کروڑ کا ٹکٹ لے کر خود 15,300 فٹ کا سفر طے کر کے اپنی موت کو گلے لگاتے ہیں۔